تو جناب پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ان کی کور کمیٹی کے ممبر ہیں، معروف قانون داں ہیں محترم ابو ذر سلمان نیازی صاحب، اور یہ ہمیں جو ہے زوم پہ جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ نیازی صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو کچھ بات کرتے ہیں آپ کے جلسے کی جو گزشتہ روز ہوا، اس کی بازگشت ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی جاری ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس لب و لہجے میں وہاں تقاریر ہوئی، خصوصاً جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے جس طرح سے تقریر کی، اس کے بعد جو ہے بجائے مسائل سلجھنے کے مزید الجھ جائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ پہ جو ان کی تنقید تھی، جس طرح سے انہوں نے بات کی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں عامر صاحب، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، جو ان کی تقاریر ہے، بیسیکلی یہ پاکستان کی عوام کی جو ایک کلیکٹیو سوچ ہے، یہ اسی کا ہی شاخسانہ ہے۔ کیونکہ اس وقت ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی تعداد عوام کی، اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں، وہ اس ملک کے جو انصاف کا نظام ہے، اس ملک کا جو الیکشن کا نظام ہے، وہ اس سے فرسٹریٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا۔ اس ملک کی اکانومی کا آلریڈی یہ پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 نے جو حال کیا ہے، وہ تو خیر میرے خیال سے ہر شخص کو پتا ہے، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کو ناحق جیل میں رکھا گیا ہے، 1 سال سے فریولس کیسز، بوگس کیسز میں ان کو بند کیا گیا ہے، جو ہائی کورٹ میں جا کے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی میرٹ نہیں ہوتا، تو سٹیٹ کا پروسیس جو ہے، جوڈیشل پروسیس ہو، اس کو انٹرفیئر کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے لیٹر سب کچھ آپ کے سامنے ریکارڈ پہ ہے، میں خود سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ جس طرح الیکشن چوری کیا گیا، عوام کی آواز کو دبایا گیا، ان کے ووٹ کو چوری کیا گیا، تو یہ ساری چیزیں از اے فرسٹریشن۔ تو ہم جو بولتے ہیں، جو تقاریر کرتے ہیں، یہ اسی کی ہی ایک ریفلیکشن ہوتی ہے، اس کی تلخی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کی پوزیشنز ہیں، مطلب جو آپ لوگوں کے اعتراضات ہیں، چاہے وہ الیکشن ہو اور چیزوں، بہت عرصے سے آ رہے ہیں۔ ہم ذرا حال کی بات کرتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو اگر میں تقریر کی بات کروں، اس میں انہوں نے 15 دن کا حکومت کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو آزاد کر دیں، ورنہ پھر وہ کہتے ہیں میں جلوس لے کے جاؤں گا، خود چھڑا لوں گا۔ کیا ان کی اس بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے یا صرف لفاظی تھی؟ کیونکہ اور اگر وہ واقعی اس پہ عمل کرتے ہیں تب تو مطلب ہے پاکستان کے متحمل ہو سکتا ہے اس طرح کے ایجیٹیشن کا، اس طرح کے ٹکراؤ کا۔ بہت سارے جو پاکستانی ہیں، بے شک آپ سے ہمدردی بھی رکھتے ہوں، وہ بھی اس بات پہ فکر مند ہے کہ جی چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ جناب دیکھیں، اس میں عامر صاحب اس کو ذرا اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو 15 ڈیز کا ٹائم پیریڈ ہے نا، اس کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹس ہونی ہیں اگلے 15 دن کے اندر، جس میں خاص کر خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں، ایک تو $190 ملین والا کیس تو میرے خیال سے یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد ویسے ہی اس کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے، آلریڈی میرٹ پہ کچھ نہیں تھا، اب ٹیکنیکل بیسس پہ بھی اڑ جائے گا، اور باقی کیسز میں بھی بیل سٹیجز پہ پہنچ چکے ہیں، تو ہمیں خان صاحب کی رہائی نظر آ رہی ہے انلیس اس ملک کے پھر جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئر نہ کیا جائے۔ تو ایک تو اس کو آپ مائنڈ میں رکھیں، باقی جو بھی کریں گے، پاکستان تحریک انصاف آئین اور قانون پہ بلیو کرتی ہے۔ ہم نے عوام کو یہ نہیں کہنا کہ وہ قانون توڑیں، آئین توڑیں، ملک میں افراتفری کریں، لیکن عوام کا غصہ ہے، ہم اس غصے کو کنٹرول کر رہے ہیں، ہم اس کو پازیٹیو وے میں اس کو ہم چینل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ عوام سڑکوں ملک میں افراتفری کرے، اور نہ ہم اس کے حق میں ہیں۔ جو علی امین صاحب کا بیان تھا، اس کو میرے خیال صاحب اس نظر میں دیکھیں کہ خان صاحب کے اگلے نیکسٹ 15 ڈیز میں ظاہری بات ہے چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہے، لیکن ظاہری بات ہے جب عوام نکلتی ہے، آپ کے ملک پہ اداروں پہ پریشر پڑتا ہے کہ وہ انصاف کریں، پریشر پڑتا ہے کہ وہ عدالتوں کے جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئر نہ کریں، تو اس کا پازیٹیو ریزلٹ بھی آتا ہے۔ اب یہ جتنی چیزیں آپ نے دیکھی، ملک کی جوڈیشری آپ نے دیکھا جاگی، اس کے اندر ایک ریولوشن آیا۔ وہ کیوں آیا؟ کیونکہ 8 فروری کو اس ملک کے اداروں نے دیکھا، انکلوڈنگ جوڈیشری، کہ اس ملک کی عوام کہاں کھڑی ہے۔ اگر ہم انصاف نہیں کریں گے تو ہم irrelevant ہو جائیں گے۔ تو میرے نظر میں جب عوام کا پریشر بڑھتا ہے، اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کوئی آئین کے مترادف کام ہو رہا ہے، قانون کے خلاف کام ہو رہا ہے، تو وہ ادارے جو ہوتے ہیں ان کو عوام کا ایک پریشر ہوتا ہے، تو پھر وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے جب ان کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ کا جو ہدف کا انتخاب ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ حکومت کی طرف زیادہ ہونا چاہیے، اداروں کے اوپر جو آپ کی گولہ باری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں کی خواہش یہ بھی ہے کہ جناب ایک ملک کی مقبول سیاسی جماعت اور پاکستان کے سب سے منظم اداروں میں خلیج بڑھ جائے اور وہ آمنے سامنے آ جائیں۔ تو اس بات کا خدشہ تو ہے کہ جب آپ تلخ لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں
تنقید کرتے ہیں تو اس سے یہ چیزیں بجائے بہتر ہونے کے خراب ہو جاتی ہیں. ابوذر صاحب جناب. دیکھیں عامر صاحب، ہمیں پاکستان کے اداروں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم کوئی ملک دشمن ایجنڈا پکڑ کے اس ملک میں افراتفری پھیلانے کی بات نہیں کر رہے. ہمارا بڑا سمپل سا ایک مدعا ہے. وہ مدعا یہ ہے کہ دیکھیں اس ملک کی ہسٹری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کے الیکٹورل پروسیس میں انٹرفیئر کیا ہے اور جوڈیشل پروسیس میں بھی انٹرفیئر کیا ہے. اور ہمارا اب یہی کہنا ہے کہ دیکھیں آئین میں جو اداروں کا رول لکھا ہوا ہے، جو انہوں نے نہیں پولیٹیکل پروسیس میں انٹرفیئر کرنا، جوڈیشری میں انٹرفیئر نہیں کرنا، نہ الیکٹورل پروسیس میں نہیں کرنا، تو ملک ترقی کرے گا. ہم ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں، جو ملک کی حفاظت کرے، جو ملک کے لیے لڑے، وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہم اس کی عزت کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی اپنے آئین کو وائلیٹ کرے گا، اپنے کسی اوتھ کو وائلیٹ کرے گا، تو کرٹیسزم تو ہوگا. اگر پولیٹیکل پروسیس میں انٹرفیئرنس ہوگی تو کرٹیسزم ہوگا. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کرنے کا، لیکن ہم چاہتے ہیں وہ انٹرفیئر نہ پوائنٹ نوٹڈ. کیونکہ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے، میرے پاس دو بہت ہی اہم سوال ہیں آپ کے لیے. ایک تو یہ جو حکومت کا جو جوڈیشل پیکج لے کر آ رہے ہیں، اس پہ کیا تھاٹس ہیں آپ کی؟ وہ لگ تو یہ رہے کہ جناب وہ اپنے کسی نہ کسی طرح جو ہے اپنے نمبرز پورے کر کے جو ذیلی قانون سازی وہ کرنے میں کامیاب ہوں گے. کیا آپ لوگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں until unless 2/3 میجورٹی ان کے پاس نہ ہو تو they cannot interfere، یا یہ جوڈیشری کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. کچھ چیزوں میں تو آپ کے سینئر وکلاء کہتے ہیں، میری جو پی ٹی آئی کے اور لوگوں سے بات ہوئی ہے، کہ ذیلی جو سب آرڈینیٹ ہوتی ہے لا میکنگ وہ تو کر سکتے ہیں کہ ججز کی تعداد بڑھا دیں، ان کی جو ہے عمر میں اضافہ کر دیں، ایکسٹینڈ کر دیں اس کے اندر. نہیں عامر صاحب جو ایج ہے ریٹائرمنٹ وہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہے. سو اگر آپ نے ایج بڑھانی ہے یا کسی جج کی ایکسٹینشن کرنی ہے، یو ہیو ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن. اس پہ کلیئر میں کہہ رہا ہوں، اور کوئی ویو پوائنٹ ہو ہی نہیں سکتا. ججز آپ بڑھا سکتے ہیں، لیکن دیٹ ریمینز سبجیکٹ ٹو چیلنج بیفور دا سپریم کورٹ اور دا ہائی کورٹس ایون. لیکن اگر آپ نے کہنا یہ کیوں کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ جوڈیشری کو جو ہے ہم نے قابو کرنا ہے، یا تو ان چیف جسٹس کی ہم ایکسٹینشن کر دیں، یا ہم اس طرح کو چینج لے کے ہیں کہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس اپوائنٹ کریں، آنے والے چیف جسٹس صاحب کو نہ آنے دیں. کیونکہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے، کیونکہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تو اس کا لنک ہے ڈائریکٹلی ہمارے بنیادی حقوق پامال ہونا بند ہوں گے. پلس ہمارے جو ٹریبیونلز میں کیسز ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے. اگر وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے تو یہ حکومت گھر جائے گی، کیونکہ یہ مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں. اچھا، اب جو میرا آخری سوال ہے وہ یہ کہ فوجی عدالت میں بات ہو رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کا کیس جائے گا، مقدمہ جائے گا. خواجہ آصف صاحب نے آج ٹی وی کو انٹرویو میں یہی بات، اسی چیز کا اشارہ دیا. کیا ان کے بیان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کیا واقعی اس بات کا خدشہ ہے، جنون خدشہ ہے، یا حکومت نے جس طرح پابندی لگائی تھی پی ٹی آئی پہ، وزیر اطلاعات نے اعلان کیا تھا، اسی طرح کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ مجھے زیادہ تو عامر صاحب خواہشات اور خواب لگ رہے ہیں. لیکن اب دیکھیں ملک کا ڈیفینس منسٹر اس طرح کی بات کرے تو اٹس اے سیریس میٹر. لیکن پھر ساتھ ہی میں دیکھوں یہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں اور وہ ملک کے ڈیفینس منسٹر ہیں، لیکن جب خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں تو مجھے وہ تھوڑا سا مذاق بھی لگتا ہے. لیکن خیر سٹیٹمنٹس آنا حکومت کی طرف سے ایک تشویشناک چیز ہے. اس وجہ سے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے. لیکن اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو کس چیز کا کریں گے، مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ 9 مئی پہ کرنا ہے تو اس کی تو کوئی ایویڈنس ان کے پاس ہے ہی نہیں جو خان صاحب کو لنک کرتی ہے 9 مئی کے ساتھ. ابھی تک ناٹ اے سنگل پیس آف ایویڈنس ریکارڈ پہ آیا ہے. باتیں کی جاتی ہیں، جنرل فیض صاحب نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، بھائی دکھائیں کیا کہا، لے کے آئے ریکارڈ پہ. ابوذر صاحب پھر آپ سے جنرل فیض کی جرا کریں گے، پوچھیں ہی ان سے کہ آپ نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے، تو ہمارا حق ہے ڈیفینڈ کرنے کا کیس میں. تو یہ سب کچھ چہ مگوئیاں ہیں، ریکارڈ پہ کچھ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ابوذر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ ایک اور معروف قانونداں ہوں گے، ان سے اسی موضوع پر، جوڈیشل پیکج کے موضوع پہ بات کریں گے. لیکن وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.